لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل احترام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رب العالمین نے ایک مرتبہ پھر ہم اور آپ کو رمضان المبارک کا مقدس بابرکت باسعادت مہینہ نصیب فرمایا. سب کہیں الحمدللہ. آپ تمام حضرات کو یاد ہے کہ 1-2 سال پہلے کس قدر مشکلات سے گزر کر لوگ تراویح کی نماز پڑھتے تھے. قرآن کریم سننے کے لیے کس قدر پریشانیاں اٹھانی پڑیں اور کس قدر آزمائش اور امتحان کا شکار رہے. اور آج الحمدللہ میں اور آپ آزادی کے ساتھ اور انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ رمضان المبارک میں تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم سنا رہے ہیں، سن رہے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اسی لیے ہمیں سب سے پہلے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو الحمدللہ رب العالمین نے ہمیں پھر موقع عطا فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم سنایا اور قرآن کریم کی یہ بہاریں ایک مرتبہ پھر ہمیں دیکھنے کو ملی. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک یہ خوبصورت محفلیں اور یہ قرآن کریم کے سلسلے ہمارے ساتھ وابستہ رکھے اور ہمیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے اور رمضان المبارک میں ساری کائنات کے لوگ اس حفاظت کی طریقہ کار کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جگہ جگہ، قریہ قریہ، بستی بستی، گاؤں گاؤں، شہر شہر قرآن کریم کے ترانے جاری ہیں اور قرآن کریم کی بہاریں خوشبوئیں بکھیر رہی ہیں اور ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن گونج رہا ہے. یہ قرآن کریم کا سب سے بڑا اعجاز ہے اور ہمیں اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری نسبت اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دی ہے. یہ قرآن کریم تمام کتابوں کی سردار ہے، تمام کلاموں کا سردار ہے اور ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے. دنیا کے کسی مذہب کے پاس ایسا کلام نہیں، کسی مذہب کے پاس ایسی کوئی کتاب نہیں. کسی کا مذہب 1 مہینے سے شروع ہو کر دوسرے مہینے پہ ختم ہو جاتا ہے، کسی کا مذہب 10 دنوں پہ ختم ہو جاتا ہے اور کسی کا مذہب چند روز کی عبادات کا احاطہ کر کے ختم ہو جاتا ہے. لیکن میں اور آپ کا جس سے تعلق رکھتے ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے. الحمدللہ پیدائش سے لے کر موت تک، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مذہب اور اسلام میں ہر چیز کا طریقہ کار سکھایا ہے. تو رب العالمین نے یہ موقع میں عطا فرمایا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کا احساس اور ادراک کریں
کہ ہماری نسبت قرآن کریم کے ساتھ ہے، ہم قرآن کریم کے ساتھ کس قدر ناروا ظلم کر رہے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ چند دن قرآن کریم کو جناب سلام کرتے ہیں اور قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ رب العالمین ہمیں سننے کی بھی توفیق عطا فرما رہے ہیں، سنانے کی بھی توفیق عطا فرما رہے ہیں، ورنہ اگر دیکھا جائے حالات کو تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ نہ سن سکیں نہ سنا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنی جلال میں آئیں تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ قرآن کریم کو نہ سن سکے گا نہ سنا سکے گا، لیکن ہر دفعہ ہر مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کو گویا معاف کر دیتے ہیں کہ چلو بھائی کوئی بات نہیں، 6 مہینے تک نہیں پڑھا، سال نہیں پڑھا، چلو آ جاؤ رمضان میں قرآن کریم سنو اور سناؤ۔ اللہ رب ذوالجلال دوبارہ قرآن پاک کی بہاریں تازہ فرماتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے مسلمان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، ہمارا فیول ایڈجسٹمنٹ ہو جاتا ہے، گویا ہم چارج ہو جاتے ہیں ایک سال کے لیے، کئی مہینوں کے لیے، کہ ہاں یار ہم بھی قرآن والے ہیں، ہمارے پاس قرآن کریم ہے، ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، ہمارے پاس بڑی تعداد میں حفاظ ہیں۔ جیسے میں نے آج صبح عرض کیا تھا کہ الحمدللہ پاکستان جو ہے دنیا کی سب سے بڑی جو ہے قرآن کریم کی فیکٹری ہے۔ پاکستان دنیا میں وہ واحد ملک ہے جو الحمدللہ سب سے زیادہ حفاظ پیدا کرتا ہے۔ 1 لاکھ سے زائد سالانہ وہ مدارس جو کہ ریکارڈ پر موجود ہیں اس کی تعداد ہے۔ جو لوگ ریکارڈ پر نہیں ہیں اور جناب گھر گھر یا گاؤں گاؤں بستی میں بغیر کسی نام کے حفظ کر رہے ہیں قرآن پاک کو محبت کے ساتھ، وہ تعداد اس کے علاوہ ہے۔ تو ماشاءاللہ سے 1 لاکھ 1.5 لاکھ حفاظ ہر سال تیار ہوتے ہیں، اسی طرح علماء تیار ہوتے ہیں، مفتیان کرام تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ پاکستان جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہرا بھرا ہے اور سرسبز و شاداب ہے دین کے لحاظ سے۔ اسی وجہ سے یہ ملک محفوظ ہے، اسی وجہ سے یہ شہر محفوظ ہے، اسی وجہ سے میرا اور آپ کا ایمان محفوظ ہے۔ باتیں کرنا بڑا آسان ہے، بعض مرتبہ لوگ حفاظ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، جناب یاد نہیں ہے یا اتنی غلطیاں آتی ہیں۔ اکثر حفاظ کے پیچھے غلطیاں وہی لوگ گنتے ہیں اور شمار کرتے ہیں جن کو خود دعائے قنوت نہیں آتی اور جو اتحیات صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتے۔ تو ہمیں اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ رب العالمین نے ہمیں حفاظ دیے ہیں، ہمیں قاری حضرات دیے ہیں، ہمیں قرآن کریم سننے کا سنانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ہر مسلمان کو جائز ناجائز حلال اور حرام کا علم سیکھنا یہ فرض ہے، اور ہر مسلمان کے لیے نماز کے بقدر قرآن کریم کا حفظ کرنا، صحیح پڑھنا یہ فرض ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، یہ صرف میرے لیے، قاریوں کے لیے، حافظوں کے لیے نہیں، بلکہ ہر مسلمان کے لیے ہے جس کی نسبت قرآن کریم کے ساتھ ہے۔ جس کی نسبت قرآن کریم کے ساتھ ہے اسے قرآن سے محبت کرنا چاہیے، قرآن کریم سے تعلق رکھنا چاہیے، اپنی نسبت کو مضبوط کرنا چاہیے اور قرآن کریم سیکھنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین افراد وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ گویا کہ یہ کاروبار کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ملازمت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، دنیا داری کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یا تو سیکھیں یا سکھائیں، خود سیکھیں دوسروں کو سکھائیں۔ تو فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری اور مبارک حدیث کا مصداق ہو جائیں گے۔ دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ بہترین کام ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے، اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم سیکھنے والا، سکھانے والا، اس کی نسبت براہ راست میرے پیارے نبی کے ساتھ ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا انما انا بعثت معلما، بے شک میں استاذ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔
استاذ بننا، قرآن کریم سکھانا اور لوگوں کو دین کی تعلیم دینا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مشن کا حصہ ہے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرنا، قرآن و حکمت کا درس دینا، سبق دینا، پڑھنا پڑھانا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، آیات سنانا، یہ میرے نبی کی سنت ہے اور میرے نبی کا مشن ہے۔ لہٰذا بحیثیت مسلمان ہمیں بھرپور تعداد میں اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو قرآن کریم کے ساتھ وابستہ کرنا چاہیے۔ آپ یقین کریں کہ جب آپ دیکھتے ہیں، جیسے ابھی بھی جنازے کا اعلان ہوا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بھائی کا، اپنی والدہ کا جنازہ پڑھنے آتے ہیں، اپنے والد کا جنازہ پڑھنے آتے ہیں، لیکن وہ صف میں کھڑے نہیں ہوتے، وہ گاڑی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، موبائل میں لگے رہتے ہیں تاکہ جنازہ ہو جائے اور پھر ہم قبرستان جائیں۔ ان کو جنازے کی دعا نہیں آتی اور جنازے کی نیت کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہوں اور ہمیں جناب جنازے کا پتہ نہ ہو، دعاؤں کا پتہ نہ ہو، نماز کا پتہ نہ ہو۔ تو انشاءاللہ یہ بچے جو قرآن کریم سنا رہے ہیں، آج ماشاءاللہ 3 بچوں نے قرآن کریم مکمل سنایا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور اس مسجد کے احاطے میں 3 قرآن کریم مکمل ہوئے ہیں۔ حافظ اسامہ اور دوسرا حافظ اسامہ اقبال اور ہمارے حمزہ رفیق بھائی، یہ ماشاءاللہ 3 بچوں نے مختلف مقامات پہ، یہاں پر اور باہر مختلف جگہوں پہ قرآن کریم سنایا ہے۔ یہ آپ کے لیے، میرے لیے اور ہم سب کے لیے اعزاز ہے کہ الحمدللہ ہمارے بچوں سے اور ہمارے ان نونہالوں سے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں، قرآن کریم کو پھیلانے کا، قرآن کریم کی اشاعت کا اللہ تعالیٰ ان کو ذریعہ بنا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان بچوں کو مزید ہم ماحول فراہم کریں قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے، قرآن کریم کے علوم کو سیکھنے کے لیے، اور قرآن کریم کے علوم کو سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے کے لیے ان کو موقع ہو اور ان کے پاس جناب ماحول ہو، تاکہ یہ نہ ہو کہ جو قرآن پاک بچوں نے پڑھا ہے یہ ضائع ہو جائے اور بھول جائے، اور جناب والا قرآن کریم کا حفظ کرنے والا، یاد کرنے والا کسی ایسے ماحول میں نہ نکل جائے کہ پھر وہ قرآن پاک سے دور ہوتا چلا جائے۔ تو الحمدللہ ہمارے معاشرے ماحول میں اس وقت تو ہر گلی اور محلے میں حافظ قرآن موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی حفاظت کا کام ان بچوں سے لے رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو محفوظ فرمایا۔ حفاظ کرام سے میری گزارش ہے کہ اپنے اعزاز کو پہچانیں، اپنی قیمت کو پہچانیں اور اپنی شان کو پہچانیں کہ رب العالمین نے ان دنوں میں، رمضان المبارک کے مقدس اس مہینے میں آپ کو کس قدر اعزاز سے نوازا ہے کہ جناب 80 سال کا بوڑھا بھی آپ کے پیچھے کھڑا ہے، 40 سال کا نوجوان بھی آپ کے پیچھے کھڑا ہے، جناب اگر کوئی ڈگری ہولڈر ہے وہ بھی آپ کے پیچھے کھڑا ہے، اور جناب اگر کوئی بہت بڑا بزنس مین ہے، کاروباری، لاکھوں میں کھیلنے والا آدمی ہے، وہ بھی آپ کے پیچھے صف باندھ کے کھڑا ہے۔ آپ سے پہلے جناب وہ رکوع نہیں کر سکتا، آپ سے پہلے وہ سجدہ نہیں کر سکتا، آپ سے پہلے وہ سلام نہیں پھیر سکتا، وہ آپ کے پیچھے جناب ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت سے نوازا ہو، جس نے قرآن پاک اپنے سینے میں محفوظ کیا ہو، اور اگر وہ کسی گاڑی والے کو دیکھ کر، کسی بنگلے والے کو دیکھ کر، کسی دکاندار اور بزنس والے کو دیکھ کر کہے کہ جناب اس کے پاس تو بڑی دولت ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، یقیناً اس نے قرآن پاک کی توہین کی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس کے پاس قرآن کی دولت ہے، یقین کریں کہ دنیا کی دولت اس کے سامنے ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا والے اور دنیا کے دولت والے ہاتھ باندھ کر ان حفاظ کے پیچھے کھڑے ہیں، اس لیے کہ یہ جناب والا کسی عہدے سے تعلق نہیں، کسی جماعت سے تعلق نہیں، کسی برادری کی وجہ سے نہیں، کسی حسن و جمال کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف کیا وجہ ہے کہ ان کے سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے، ان کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے۔ یقیناً ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اگر ہمارے سینوں میں محفوظ ہو قرآن کریم تو انشاءاللہ اس سینے کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ سب کہیں انشاءاللہ۔ تو جس سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ ہوگا، انشاءاللہ اس سینے کو اور اس جسم کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ لہٰذا ہمیں بھی
اپنی قیمت پہچاننی چاہیے اور اپنی قدر پہچاننی چاہیے۔ اور کتابوں میں احادیث میں آتا ہے کہ حفاظ کرام کو اپنی قدر کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ جھگڑے اور جناب گالی گلوچ اور اس طرح کے رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، اور اپنے قرآن کریم کی قدر خود کرنا چاہیے۔ جب ہم قرآن کریم کی قدر خود کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں دیکھ کر لوگ بھی قدر کریں گے اور لوگ بھی عزت کریں گے۔ اگر بندہ حافظ قرآن ہو، عالم ہو، اور جناب وہ بازاروں میں جھگڑا کر رہا ہو، گالی گلوچ دے رہا ہو، اور جناب تھوڑی تھوڑی باتوں پہ غصہ دکھا رہا ہو، تو پھر فرمایا کہ یہ قرآن کریم اور علم کی قدر نہیں ہے۔ تو قرآن کریم اور علم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے آداب کو بھی ملحوظ رکھیں، اور آپ تمام حضرات سے بھی، عوام الناس سے بھی یہ گزارش ہے کہ جناب ہم اپنے حفاظ کو، اپنے علماء کی قدر کریں تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے، ہمارا عقیدہ محفوظ رہے۔ آج اللہ کے فضل سے اگر میرے گھر میں ایمان ہے، میرے گھر میں کلمہ ہے، نماز ہے، تو یہ ان مدارس کی برکت ہے، ان قراء حفاظ کی اور علماء کرام کی برکت ہے۔ جہاں جہاں علماء ختم ہو جاتے ہیں، حفاظ ختم ہو جاتے ہیں، وہاں سے انسان اپنے عقیدے کو بھی بھول جاتا ہے، نماز اور روزے کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے ایمان کو بھی بھول جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے ایمان کو پکا کرنے کا اور پختہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے والوں کی، پڑھانے والوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک سے محبت عقیدت نصیب فرمائے، کلام پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخری گزارش یہ ہے کہ جن حضرات نے 10 روزہ تراویح پڑھی ہے، یہ قرآن پاک ایک مرتبہ سننا جو ہے یہ سنت موقدہ علیحدہ ہے، اور تراویح آخری رات تک پڑھنا یہ علیحدہ سنت ہے۔ لہٰذا ہمیں بالکل بھی سستی نہیں کرنا چاہیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ 10 روزہ ختم کرنے کے بعد بعض لوگ اپنے کاروباروں میں لگ جاتے ہیں، کام میں لگ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہماری تراویح ختم ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ کس طرح ہم چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، کورونا کی وجہ سے جناب والا ہمیں موقع نہیں ملتا تھا، ہم چھپ چھپ کے عبادت کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن پھر بھی ہمیں ٹائم نہیں ملتا تھا، گویا ہمیں مسجد سے اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا تھا۔ دوبارہ اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، اس موقع کو گنوائیں نہیں، اس کو ضائع نہیں کریں، بلکہ ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں۔ روزانہ تراویح کی نماز پڑھیں، چاہے وہ نیچے 27 روزہ میں شامل ہو جائیں۔ 1 گھنٹے میں پوری تراویح 20 رکعتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے 1 گھنٹہ بھی اللہ کو نہیں دے سکتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو انشاءاللہ بعض جگہوں پہ سورت تراویح بھی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم قرآن پاک کو اس طرح سنتے رہیں، اس سلسلے کو کنٹینیو کریں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذی الجلال والاکرام۔ کلام پاک یا اللہ جو قرآن کریم تراویح کی نماز میں پڑھا گیا، اس کو اپنے بارگاہ عالم و قبول و منظور فرما۔ یا رب کریم، حافظ محمد اسامہ مجیب اور حافظ اسامہ اقبال چاندنا اور جناب حمزہ رفیق احمد، جن حفاظ نے کلام پاک اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سننا سنانا اپنے بارگاہ عالم و قبول و منظور فرما۔ یا رب کریم، جن لوگوں نے محبت کے ساتھ، ایمانی جوش و جذبے کے ساتھ ان کے پیچھے نماز تراویح پڑھی ہیں، یا اللہ ان سب کی نمازوں کو قبول فرما۔ یا رب کریم، ان کی نمازوں کو قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، کمی کوتاہی کو اپنے خاص فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ، انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، کہ تمام جو بنی آدم ہے وہ سراسر جو ہے خطا کا پتلا ہے، لیکن فرمایا وخیر الخطائین التوابون، بہترین غلطی کرنے والے اور خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ چاہے ہم نے تراویح پڑھی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، قرآن سنا ہے، لیکن پھر بھی یقیناً اس کا حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جو کمی کوتاہی ہوتی ہے اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، تاکہ جو کمی کوتاہی ہے وہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے خزانے سے ہمیں عطا فرمائے اور ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ یا رب کریم، قرآن کریم کی اس تکمیل کی برکت سے پورے علاقے پر
اور پورے ٹاؤن پر، پورے شہر پر اور ہمارے پورے ملک پر اپنا رحم و کرم فرما، رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما یا رب کریم یا ارحم الراحمین۔ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، دشمن کے چالوں سے حفاظت فرما، دشمن کے وار سے حفاظت فرما یا رب کریم یا ارحم الراحمین۔ آپس کی نفرتوں سے یا اللہ ہمارے ملک کو محفوظ فرما، یہاں کی نفرتوں کو محبت میں تبدیل فرما، یہاں کی دوریوں کو قربت میں تبدیل فرما یا رب کریم یا ارحم الراحمین۔ یہ حفاظ کرام نے جو کلام پاک پڑھا ہے، سب سے پہلے اس کا ثواب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تحفتاً ہدیتاً یا اللہ قبول فرما یا رب کریم۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کرام، بزرگان دین، خصوصاً یا اللہ ان حفاظ کے خاندان میں جو بزرگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما اور یہ ثواب ان کی روح تک پہنچا یا ارحم الراحمین یا رب کریم۔ یقیناً تینوں حفاظ کے خاندان میں بزرگ جو دنیا سے رخصت ہوئے، یا رب کریم کلام پاک کی برکت سے یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، آخرت کی تمام منزلیں ان کے لیے آسان فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما یا رب کریم یا ارحم الراحمین۔ اس کلام پاک کی برکت سے جہاں جہاں مسلمان بیمار گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں، ان سب کو یا اللہ شفاء کامل عاجل مستمرہ دائمہ نصیب فرما یا رب کریم۔ حاضرین مجلس کی تمام عزیز و اقارب میں جو بیمار ہیں، کسی کی اہلیہ بیمار ہیں، کسی کی والدہ بیمار ہیں، کسی کی بہن بیٹی بیمار ہے، کسی کا بھائی، کسی کے والد اگر بیمار ہیں، یا اللہ کسی کا دوست عزیز بیمار ہے، ان سب کو یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے شفاء کامل عاجل مستمرہ دائمہ نصیب فرما یا رب کریم۔ ان کی تمام بیماریوں کو دور فرما، ہم سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما یا رب کریم۔ جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی کامل مغفرت فرما یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما یا ارحم الراحمین یا رب کریم۔ ہمیں کلام پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرما اور بقیہ ایام میں پابندی کے ساتھ تراویح کی نماز بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم۔ اس مبارک مہینے کی قدر پہچاننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما یا رب کریم۔ آپس میں محبت، اتحاد، اتفاق نصیب فرما، ہر قسم کے اختلافات سے، لڑائی جھگڑوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما یا رب کریم یا ارحم الراحمین۔ ان حفاظ کو نیک، صالح اور فرما بردار بنا یا رب کریم۔ اپنے والدین کا فرما بردار بنا، اساتذہ کرام کا فرما بردار بنا، بزرگوں کا یا اللہ ادب کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا یا رب کریم یا ارحم الراحمین۔ ملک اور ملت کا وفادار بنا، ملک اور قوم کی خدمت کرنے والا بنا یا رب کریم۔ ہمیں اور ان سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خصوصیت کے ساتھ جن کے عزیز بیمار ہیں، ہماری ساس والدہ بیمار ہیں، یا رب کریم ان کو صحت کامل عاجل مستمرہ عطا فرما یا رب کریم۔ گزشتہ رمضانوں میں ہمارے سسر صاحب کا انتقال ہوا اور قرآن کریم کے ساتھ انہیں بڑی محبت اور عقیدت تھی اور بہت شوق سے کلام پاک سنتے تھے، یا رب کریم ان کی قبر کو منور فرما یا اللہ ہمارے والدین کی کامل مغفرت فرما، ہمارے والدین میں، اساتذہ کرام میں، بزرگان دین میں اور ہماری اس مسجد کی نمازیوں میں، دوست احباب میں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان سب کی کامل مغفرت فرما یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما۔ جن گھروں میں رشتوں کے مسائل ہیں، یا رب کریم کلام پاک کی برکت سے ان کے مسائل کو حل فرما یا اللہ مناسب رشتوں کا انتظام فرما یا رب کریم، مناسب اور اچھے رشتوں کا انتظام فرما یا رب کریم یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کی مشکل کو آسان فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام اب آپ بیٹھے